تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں 3 تحفے ملے ہیں۔ ایک نماز کا تحفہ دیا گیا، اور ایک تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری جو رکوع ہے اس کا تحفہ دیا گیا۔ یہ خصوصی طور پہ جتنی آیت قرآن کی اتری ہے جبریل امین لے کے آئے ہیں، اور عرشوں سے فرشتہ آیا اور فرش پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی گئی۔ واحد سورۃ بقرہ کے آخری رکوع ہے جو عرشوں پہ جا کے ملا، جو عرشوں پہ جا کے ملا۔ اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ دی اپنے محبوب کو کہ فرمایا تمہاری امت کے جو بھی تمہارا امتی شرک سے بچے گا، شرک کا گناہ نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں، اسی کو تو شرک کہتے ہیں نا، کہ آپ کہتے ہو جی اللہ بھی یہ کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے۔ لہذا بہرحال اللہ تعالیٰ کو جس طرح اللہ کو ہم نے جو صفات دیے ہیں اسی طرح صفات کسی غیر اللہ میں ثابت کرنا یہ شرک ہی تو ہے۔ تو شرک کے گناہ سے جو بندہ بچے گا اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے شرک کے علاوہ باقی جتنے بڑے بڑے گناہ کر لے، میں اگر وہ توبہ کر لے سچے دل سے تو میں معاف کر دوں گا، اگر تو وہ توبہ کر لے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی حرام کرتا رہا، غلط کرتا رہا، جو بھی، لیکن آخر میں اس کو احساس ہو گیا کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ توبہ کر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد بھی اللہ معاف کر دے، اس پہ بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ کہہ دے جا میرے بندے میں نے معاف کر دی، کوئی بات نہیں، تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن جا میں نے معاف کر دیا۔ لیکن شرک ہوا تو پھر اللہ کہے گا نہیں، شرک کے ہوتے ہوئے پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہرایا۔ تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ اور نہ پہلی قوموں پر ناپ تول میں کمی کی شعیب علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ قوم لوط نے جو گناہ اختیار کیا اللہ نے تباہ کر دیا۔ آج وہ تمام گناہیں اس وقت اس امت کے اندر ہو رہی ہے جو گناہ پچھلے امتوں میں ہوتے تھے تو عذاب الہی آ جاتا تھا۔ جو گناہ پچھلے امتوں میں ہوتے تھے آج مجھے بتائیں ناپ تول میں کمی ہوتی کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے؟ آج لوگ دو نمبر چیز کو 1 نمبر بتا کے بیچتے کہ نہیں بیچتے؟ کتنے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کچھ نہیں۔ آخرت میں جو سزا ملنی وہ تو ملنی ہے، لیکن دنیا میں کبھی ان کے چہرے نہیں بدلے گئے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں کیا کہ ان کو چلتے چلتے زمین میں دنسا دیا ہو۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں کیا کہ ان کا گھر ان کے آسمانوں کے پتھر ان پہ برسا دیا گیا ہو، نہیں، کبھی ایسا واقعہ نہیں آیا سامنے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اس رات میں اللہ کے محبوب نے کتنے اپنی امت کے لیے مانگا ہوگا اور کتنے اپنی امت کے۔ دیکھیے جو نبی اپنے اولاد کے لیے کہے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، اور اپنی امت کے لیے اللہ یا رب امتی امتی جس کے لب پہ ہر وقت ہو، کیا وہ عرشوں پہ جا کے ہمیں بھول جائے؟ قیامت کا اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا، فرمایا زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ آج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، کتنی گرمی ہے، کتنی گرمی، شدت، جون جولائی میں کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا دھوپ میں۔ اب مجھے یہ بتائے جب سوا نیزے پہ سورج آئے گا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن آدمی جو ہے وہ بھاگے گا باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں کتنی پیار کرتی، ماں بھی جو ہے وہ بھی بچوں کو دیکھ کے سائڈ پہ ہو جائے گی کہ مجھ سے نیکی نہ مانگ۔ آج میں جو ہے یعنی میں نہ پکڑی جاؤں، یہ پکڑے گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اندازہ لگائے ماں کی محبت کا، اندازہ لگائے کہ چین میں زلزلہ آیا، چین کے اندر تو کئی عمارتیں گر گئی اور فرمایا ایک ملبے کے نیچے کئی دنوں کے بعد ایک ماں کو اور اس کے بیٹے کو نکالا گیا اور زندہ تھے۔ پوچھا گیا، ماں کے انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، باقی اسے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ بس ایسی جگہ میں آئے ہوں گے کہ جس پہ کوئی چوٹ نہیں لگی، بس بچے رہے وہاں،
بعد میں ان سے انٹرویو لی گئی کہ آپ تو چلو انسان کچھ دن تک نہ بھی کھائے تو چل سکتا ہے، لیکن یہ بچہ کیسے زندہ رہا؟ یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، آپ میں تو دودھ آپ خود جو ہے نا بھوک سے نہ ڈال ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ 1-2 دن تک مجھ میں جو تھوڑی بہت طاقت تھی، دودھ آتا تھا، میں بچے کو پلا دیتی تھی، اس کا گزارا ہو رہا تھا۔ آخر جب دودھ خشک ہو گیا اور بچہ روتا تھا، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنے دانتوں سے اپنی انگلیوں کو کاٹا، اس میں سے خون نکالا اور وہ خون کے قطرے اس کے منہ میں ڈالتی تھی اور یہ خاموش ہو جاتا تھا۔ اللہ، اس ماں کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنے لخت جگر کی پرواہ تھی کہ میرے لخت جگر کو کچھ نہ ہو جائے، میرے لخت جگر کو کچھ نہ ہو جائے۔ اور یہ جتنی محبتیں ہمیں ماؤں نے دی ہے، لیکن آج ہم بھول گئے اس چیز کو۔ کبھی اپنے اولاد پہ ایک نظر ڈال کے دیکھنا کہ تم ان سے کتنی محبت کرتے ہو۔ ایسی محبت ہمارے والدین میں ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آج جن کو تم کہتے ہو تو میرے واسطے کیتا کیے، آج جو گھر میں آئے تو تم منہ چڑھا کے بات کرتے ہو، آج جو گھر میں آئے تو اسے پانی تک کا نہیں پوچھتے ہو، آج جو راستے میں تمہارے سامنے آئے تم راستہ بدل دیتے ہو۔ کبھی اس باپ کی پوچھنا، جب خود باپ بنو گے پھر اس کے دل کی روشنی تمہیں ہوگی کہ اس باپ نے اور اس ماں نے تمہارے لیے بچپن میں کتنے امیدیں رکھی، تم سے کتنے توقعات رکھے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، بڑا ہوگا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، پتہ نہیں کیا کچھ تمہارے لیے وہ سوچتے رہے ہوں گے۔ آج تم نوکروں کی طرح ان کو رکھتے ہو، آج نوکروں کی طرح ان سے باتیں کرتے ہو۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی اولاد ہوگی، جس کی اپنی اولاد ہوگی وہ ماں باپ کو سمجھ سکے گا کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ لیکن وہ دن، اس دن میں ماں بھی بھول جائے گی، ماں بھی یاد نہیں رکھے گی بچوں کو۔ اب اس سے اندازہ لگا لے کہ کتنا سخت دن ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء بھی پکار اٹھیں گے کہ نفسی نفسی، اللہ ہمیں بچا لے، ہم کسی کا بھی سوال نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ کہیں گے یا اللہ میں تو آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا ہوں۔ کون مریم؟ جس کا ذکر قرآن میں آیا، جس کی پاک دامنی کو قرآن نے بیان کیا، جس کے پاک دامنی کو قرآن نے بیان کیا، اس مریم کا بھی میں سوال نہیں کرتا ہوں، بس مجھے بچا لے۔ ایک واحد ہستی ہوگی، ایک واحد اور انوکھی آواز ہوگی جو حشر میدان میں کہیں سے ہمارے کانوں میں آ رہی ہوگی، اور وہ آواز کچھ نرالی ہوگی، کوئی بدلی ہوئی آواز ہوگی، کوئی انوکھی آواز ہوگی، وہ ہوگی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اللہ اکبر۔ آج اس کے حکموں پہ کیسے ہم چھریاں چلا رہے ہیں، آج اس کے طریقوں کو کیسے پامال کر رہے ہیں، آج اس کے ساتھ کتنی بے وفائیاں کر رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، جو اتنے سخت دن میں بھی فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا۔ جب کسی سے کام لینا ہو نا، تعریفیں کی جاتی ہے، اور تو بڑا سخی ہے، اور تو بڑا کمال دا بندہ ہے، وہ فلاں فلاں فلاں، اس کو ابھارا جاتا ہے، پھر وہ تمہارا کام بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے، اللہ کے حبیب نے اپنی امت کے لیے کوئی راستہ بنانا ہے کہ میری امت کسی طرح جنت میں چلی جائے، اس لیے فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا اور کہوں گا یا، اور فرمایا میں اس دن اللہ کی وہ حمد و ثنا کروں گا ان الفاظ میں کروں گا جو آج مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ اس دن اللہ مجھ پہ کھولے گا، اس دن اللہ مجھ پہ کھولے گا اور میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ آخر میں اللہ پکار اٹھے گا یا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، اسأل، آپ سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ، اتنے سخت دن میں جو ہمیں نہیں بھولا، کیا وہ عرشوں پہ جا کے ہمیں بھول سکتا ہے؟ نہیں، عرشوں پہ جا کے وہ ہمیں نہیں بھولا، اور اس نے وہاں پر بھی جا کے اپنی امت کے لیے کچھ تحفے، کچھ ہدیے کہ یا اللہ مجھے تو معراج نصیب ہو گئی، میں تو 7 آسمانوں سے اوپر آ کے تیرے ہم نے سامنے ملاقات ہو گئی، میرے وہ امتی جو تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو تجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ بھی تجھ سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی تجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی طریقہ کہ وہ بھی بات کر سکے، ان کو بھی کوئی معراج نصیب ہو جائے۔ اللہ نے کہا جا پھر میں نے نماز دے دی ہے، نماز دے دی ہے، اور نماز کے ذریعہ مجھ سے جو بندہ باتیں کرنا چاہے گا اللہ اکبر کہہ کے مجھ سے بات کرنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ نماز معراج، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کیوں کہ نماز میں اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے، وہ باتیں جو عرشوں پہ ہوئی وہ ہم دن میں 5 دفعہ اللہ سے کرتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ابھی یہ جو ہمارے ایک وزیر اعظم ہے ان کو سزا ہوئی ہے، کتنی سال، 10 سال 14 سال کوئی سزا ہوئی ہے۔ کس جرم بھی ہوئی ہے کہ تحفے ملے تھے، اس تحفوں کو بھیج دیا گیا۔ واللہ عالم، میں کوئی سیاسی، لیکن اس سے میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا۔ اصل میں میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو میں ایک اور مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ تحفے ملے ہیں، بادشاہوں نے تحفے دیے ہیں، اور تحفوں کو توشہ خانہ میں جمع کرانا تھا، اس نے کیا کیا، ان کو بیچ دیا۔ بیچا بھی کس پہ؟ جو کروڑ کا تھا وہ یوں سمجھ لو 10 لاکھ میں بیچ دیا۔ جو کروڑوں کی چیز تھی وہ 10 لاکھ میں بک گئی، یعنی کہ تحفوں کو کوڑیوں کا مول بیچا گیا، تحفوں کو سستا بیچا گیا۔ اس پہ کیا ہوا؟ کیس بن گیا۔ پھر کیا ہوا؟ سزا ہو گئی۔ کتنے سال؟ 10 سال تک جیل میں رہے گا، بامشقت سزا ہوگی۔ اور آگے سنو، ہمیں بھی تحفہ ملا، ہمیں بھی تحفہ ملا۔ ہم نے اس تحفے کو، اس کو کتنا پامال کیا، یاد رکھو۔ آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اسے اذان کی آواز آتی ہے، مسجد میں آ جا، وہ نہیں جاتا ہے کہ میرا گاہک خراب ہو جائے گا۔ 100 روپے کا گاہک ہے، 500 کا گاہک ہے، 1000 کا گاہک ہے، اگر میں مسجد میں جاتا ہوں 5 وقت کے لیے میں دکان بند کروں گا، میرے تو اتنے جو ہے آمدن ختم ہو جائے گی۔ اس سب شام کو یہ بیٹھ کے یہ کہے آج جو تحفے تھے 5 تحفے وہ میں نے کیا کر دیے، وہ میں نے دنیا کی، یعنی کہ جو ہے دنیا کے چند پیسوں کے خاطر ان کو بیچ دیا ہے۔ ہم نے بھی ان تحفوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے جو ہمیں تحفے دیے ہیں نا، ہم نے بھی تو قدر نہیں کی۔ ہم نے تو کبھی جناب اپنے کام کا بہانہ بنایا، کبھی کپڑے پاک نہیں ہیں، کبھی بیمار ہوں، کبھی سردی کا بہانہ بنایا، کبھی گرمی کا بہانہ بنایا، کبھی کیا کیا بہانے تراش کے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ یہ نمازیں اللہ کے تحفے تھے، پر آج ہم نے ان کو بھی کوڑیوں کے مول بیچ دیے، کوئی قدر نہیں کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے کہے میرے بندو تمہیں میں نے تحفہ دیا تھا، اس تحفے کی عزت کرنی، قدر کرنی، تم نے تو وہ چند پیسوں کے خاطر بیچ دیا، آج تمہارے اوپر بھی 10 سال کی سزا ہے بامشقت، لے جاؤ فرشتوں ان کو جہنم میں ڈال۔ کیا ہوگا پھر؟ کیا ہوگا اگر دنیا کے قانون میں اتنے بڑے یعنی تعلقات ہونے کے باوجود اس پہ سزا ہو گئی، کل قیامت کے دن تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ کہہ دے اور ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کافر ان سے کہیں گے تم کیوں جہنم میں آ گئے، تم تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو قرآن اٹھاؤ 29ویں سپارے کے اندر سورۃ المدثر میں وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم سخاوت نہیں کرتے تھے، اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ بس سب سے پہلا جو گناہ ذکر کیا وہ کس کا کیا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کے وجہ سے، دوسرے الفاظ میں اللہ نے ہمیں جو تحفے دیے تھے ہم نے ان تحفوں کی قدر نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے آج ہم پہ بامشقت سزا سنا دی گئی اور ہمیں جہنم میں بیچ دیا گیا۔ سوچو تو صحیح، اگر دنیا کے عارضی تحفے، ختم ہونے والے تحفے، اس کی اتنی عزت ہے دنیا والوں کے ہاں، تو اللہ نے جو عرشوں پہ تحفے دیے، کیا اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی؟ نماز چھوڑنے والوں سے کہہ رہا ہوں، جو چھوٹے چھوٹے بانوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی سوچو آج ایک آدمی کا احتساب ہوا، کل ہر ایک کا احتساب ہوگا، ایک کا احتساب ہوگا۔ تمہیں تحفے دیے، تم نے ان تحفوں کی کیا قدر کی ہے؟ نہیں کی ہے تو لاؤ ان پہ سزا سناؤ، اور 10 سال کی سزا نہیں ہوگی، وہاں کا ایک دن 50,000 دن کے برابر ہے، ایک دن 50,000
دنیا وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 دن کے برابر ہوگا، پھر وہاں کے 10 سال، میں کہہ رہا ہوں اگر ویسے ہی کہ 10 سال کی بھی سزا سنا دی گئی تو اربوں سال بنیں گے، دنیا کے اربوں سال بنیں گے۔ اس لیے اور یہ بھی وعدہ کیا کہ تمہاری امت میں جو شرک نہیں کرے گا باقی کبیرہ گناہ میں معاف کر دوں گا۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر ایک آدمی نماز چھوڑتا تھا لیکن آج کہتا ہے نہیں یہ واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، یہ اتنے بڑے تحفے ہمیں اللہ کے محبوب کو ملے اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، نہیں اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، میں نماز پڑھوں گا، جتنے پیچھے چھوڑ دی ہے ان کی ایک ایک نماز کے ساتھ قضا کرتا رہوں گا، امید ہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے نماز، یہ جو اللہ نے تحفے دیے ہیں نا، اس کے اللہ نے فائدے بھی بیان کیے کہ تم اگر ان کی قدر کرو گے، ان کو سینے دل سے لگاؤ گے، پھر اس کی وجہ سے میں تمہارے اوپر یہ جو تحفے ہیں گویا یہ چابیاں ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، یہ چابیاں ہیں، ان سے تمہیں کیا کیا فائدہ ہوگا۔ تو ایک حدیث ہے، حضرت حسن بصری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر اس سے اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو اس کے لیے حساب آسان کر دیا جائے گا، اور اس میں کچھ نقص ہوا تو ملائکہ سے اللہ فرمائیں گے اگر میرے بندے کی کوئی نفل نماز ہے تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر دو۔ نماز میں کمی ہے، اللہ کہتا ہے چلو اس کے بعد کوئی نفل وغیرہ دیکھ لو، اگر نفل ہے اس سے یہ جو کمی ہے پوری کر دو اور اس کو جنت میں جانے دو کسی طریقے سے۔ تو جنت میں آج کہتا ہے جی اسی فرض ہی پڑھ لی تو بڑی گل ہے، ہم فرض ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، نفلیں پڑھنا تو بزرگوں کا کام ہے۔ بھائی نفل پڑھ لیا کرو، یہ تمہارا ایکسٹرا جو ہے، جیسے ہم اور ٹائم لگاتے ہیں نا، ایک تو تنخواہ ملتی، جب اور ٹائم لگاتے ہیں تو کچھ اور تنخواہ بڑھ جاتی ہے، یہ اور ٹائم اللہ نے دیا ہوا ہے۔ نماز کے علاوہ جتنے نوافل پڑھ لو، یہ ہر جگہ اور ٹائم نہیں ملتا، یہ بھی یاد رکھو، کسی فیکٹری میں ملتا ہے اور ٹائم، ہر جگہ نہیں ملتا، اور جہاں میں ملتا وہاں پہ اکثریت 90% لوگ اور ٹائم لگا کے کرتے کہ چلو کچھ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جو اور ٹائم ہم نے لگایا ہوگا نا اس سے کمی پوری کر دی جائے گی اور جنت میں جانے دیا جائے گا۔ باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح سے ہوگا۔ کہتے جو شخص 5 نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 5 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے گا اللہ اسے کتنے انعام عطا فرمائیں گے؟ 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام، اس سے رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی اللہ نمازی پہ نہیں لاتے، یاد رکھو۔ جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی تنگ دستی میں مبتلا ہے وہ اپنے نماز پہ نظر ثانی کرے، وہ اپنے رکوع پہ نظر ثانی کرے، وہ اپنے سجدے پہ نظر ثانی کرے، وہ اپنے قیام پہ نظر ثانی کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو بچپن میں وہی بچپن میں، نماز کو سیکھ کے پڑھو، رکوع کو رکوع سمجھ کے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آ کے نماز پڑھتے، جب جانے لگے اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ہوئے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے پھر نماز پڑھ لی۔ پھر جب جانے لگے اللہ کے نبی نے پھر بلایا، پر نماز پڑھ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے پھر نماز پڑھ لی۔ پھر تیسری مرتبہ جانے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ نماز پڑھ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دفعہ نماز پڑھ چکا ہوں، آپ ہی بتا دیجئے کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اطمینان سے کھڑا ہو، اطمینان سے قیام کر، اطمینان سے رکوع کر، اطمینان سے سجدہ کر، اور اطمینان سے اتحیات پڑھ، جلدی جلدی نماز نہ پڑھ۔ اور فرمایا جو نماز کو رکوع کو نماز کو صحیح طرح نہیں پڑھتا، جلدی جلدی میں نماز یعنی قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، آخر میں وہ نماز سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اس نمازی کو بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ بھی تجھے ایسی ہی ذلیل اور غارت کرے جیسے تو نے میرے ساتھ کیا، جیسا سلوک تو نے میرے ساتھ کیا۔ نماز کی بد دعا سے بچو، نماز سے ولی بنتا ہے، یہ بزرگ، یہ ولی، یہ کس سے بنے؟ نماز سے ہی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کیا دین میں کچھ حصہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر ان کی دعاؤں میں اتنی تاثیر ہے تو نماز کی بد دعا میں کتنی تاثیر ہوگی، خود یاد رکھو۔ اور جو نماز کو اچھی طرح پڑھے، رکوع بھی صحیح کرے، سجدہ بھی صحیح کرے، اطمینان سے نماز پڑھے۔ اگر کسی سے پوچھ لو نماز میں فرائض کتنے، کچھ پتہ نہیں ہے،
آسان فرائض ہے وضو کے، اس کا پتہ نہیں ہے، اس سے پیچھے آ جاؤ غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو، دین کو ایسا کھیل بنایا ہوا ہے۔ وہ ٹھیک ہے دیکھا دیکھی کر رہے بس، وہ اس کو میں نے دیکھا ہوا ایسے اوپر نیچے ہو رہا تھا میں بھی ہو گیا۔ کسی سے پوچھو نماز میں فرض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، نماز میں سجدہ سہو کب آئے گا اور کب نہیں آئے گا، کوئی علم نہیں ہے، ہم اس چیز کا سیکھا ہی نہیں ہے۔ بس دنیا کی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہیں، کبھی نماز پہ بھی ڈگری کر لیا کرو، کبھی نماز کی ڈگری بھی لے لیا کرو۔ تو نماز کو فرمایا سب سے پہلے اس کی رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، جو بندہ 5 باجماعت نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے، قبروں کو دیکھ کے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین، آپ جب جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، جب قیامت کا ذکر سنتے اتنا نہیں روتے، جب قبرستان سے گزرتے ہیں، جب قبر کا تذکرہ سنتے اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، آخرت کے منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں پہ میں کامیاب ہو گیا آگے ساری منزلیں میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ نمازی کے لیے پہلی منزل آسان کر دی جاتی ہے، عذاب قبر نہیں ہوتا، قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے کیا کہے گا؟ ہاں، نعرہ لگائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں پہ خوشی میں آ کے، جذبات میں آ کے لوگ نعرے لگاتے ہیں نا، تو کیا کہیں گے؟ ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اور لوگ پوچھیں گے یہ کیسے ملا، ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دے کہ ہم بھی حاصل کر لیں۔ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور میں تمہاری طرح دنیا میں ٹائم نہیں ضائع کرتا رہا، اور میں تمہاری طرح دنیا میں 20,000 کے خاطر نمازوں کو نہیں ٹھکراتا رہا، میں تمہارے خاطر اپنے کہ میں اگر کام چھوڑ کے مسجد میں جاؤں گا میرا باس ناراض ہو جائے گا، میں نے اللہ کی پرواہ نہیں کی، میں نے باس کی پرواہ نہیں کی، میں نے کہا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میری ڈیوٹی چھوٹ جائے، میرا کاروبار ختم ہو پر میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا، میں تو اس کی تیاری کرتا رہا، میں تو اس کی تیاری کرتا رہا، اس لیے آج مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا۔ اور نمازی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی سے پورے حشر میدان میں سب کو دکھاتا پھرے گا، سب کو دکھاتا پھرے۔ رات میں گھر گیا ہوں تو جیسے میں دروازے میں اندر داخل ہوا ہوں، کل ہمارے بچوں کا رزلٹ تھا اسکول میں، تو میری بیٹی ایک چھوٹا بیٹا، انہوں نے کہا آپ آنکھیں بند کریں، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے بچے نا لے کے اندر، کہا ابھی کھولو۔ جیسے میں نے کھولا تو ایک نے کپ پکڑا ہوا اور ایک کو دوسرا جو ہے وہ اسکول کی وردی ملی ہوئی تھی۔ بیٹی نے کہا پورے کلاس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، مجھے یہ 500 روپے انعام بھی ملا، یہ بھی ملا۔ اتنے خوش تھے کہ وہ اچھل رہے تھے اس کی وجہ سے کہ ہمیں پورے اسکول میں ہمیں انعام دیا گیا، ہمیں یہ، وہ اتنے خوش تھے۔ اللہ کیا عالم ہوگا قیامت کا دن کا، جس کے بعد غمی نہیں آئے گی، جس کے بعد ہمیشہ خوشی ہوگی۔ یہ آج کی خوشی کل کا غم ہو، وہاں خوشی کے بعد غم نہیں ہوگا، وہاں جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں صحت کے بعد بیماری نہیں ہوگی۔ وہ ایسی جنت کی خوشخبری جس کو مل جائے اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرمایا کہ نمبر 4، پل صراط پر چمکتی ہوئی بجلی کی طرح سے گزرے گا۔ 1500 سال کی مسافت میں پل صراط ہے اور یہ بجلی کی طرح گزر جائے گا نمازی۔ اور فرمایا 5 جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ 5 کیا ہوگا؟ جنت میں بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے۔ یہ کتنی جو ہے، یہ کتنا بڑا اجر ہے، سوچو تو صحیح۔ اس لیے آج کے بعد کبھی نماز نہ چھوڑو، اس تحفے کی قدر کرو۔ اگر اس تحفے کو تم نے پامال کر دیا اور اس تحفے کی قدر نہ کی، کہیں تمہارے اوپر بھی 10 سال کی سزا نہ سنا دی جائے کہ تمہیں بادشاہوں سے تحفہ ملا، تمہیں عرشوں سے تحفہ ملا اور تم نے اس کو پامال کر دیا، تو کہیں تمہارا بھی وہ حشر نہ ہو، یاد رکھو۔ اور اگلا تحفہ سورۃ البقرہ کے آخری، سورۃ البقرہ میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہے۔
سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر میں نہیں آتے، اور حدیث شریف میں آیا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے 3 دن تک شیطان وہاں پر نہیں آتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو تیسرے دن ضرور اپنے گھر میں ایک مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھو، کہ تمہارے اوپر کوئی جادو، کوئی حسد وار کرے گا، وہ جب جادوگر جادو کرتا ہے نا، وہ جادو جب جاتا ہے اگلے کے گھر میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس گھر میں اگر سورۃ البقرہ پڑھی ہوگی تو جادو باہر سے پلٹ کے ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے نے ایک جن سے پوچھا، ایک جن ایک آدمی کے اندر آیا ہوا تھا، اس سے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا؟ اس نے کہا مجھے فلاں جادوگر نے بھیجا، اس کے جسم پہ مسلط کی، اس کو تکلیف دو۔ تو اس نے کہا ایک بات بتاؤ، جب تمہیں جادوگر کسی کے اوپر مسلط کرتا ہے تو تم اس کے بدن میں کس وقت داخل ہوتے ہو؟ کون سا موقع؟ اس نے کہا اگر تو جب ہم اس کے بدن میں داخل ہوتے اور اس وقت وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے تو ہم جل کے راکھ ہو جاتے، اور فرمایا باوضو آدمی کے جسم میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب آدمی گناہوں میں لگے اور ہم یوں اس کے بدن میں داخل ہو جائیں۔ تو شیاطین ہمارے، اور اگر آپ کا کاروبار ہے، اپنے فیکٹری میں، اپنے دفتر میں سورۃ البقرہ ضرور پڑھوایا کریں، کبھی آپ کی فیکٹری پہ جادو نہیں ہوگا، کبھی آپ کا کاروبار خراب نہیں ہوگا۔ یہاں لاہور میں ایک بہت بڑے جو ہے بزنس مین تاجر ہے، تو ان کے ہاں ان کے ڈیفینس میں ان کا گھر ہے، میں بھی کچھ عرصے ان کے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھتا تھا۔ ان کی دکان ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نمازی، تو ان کے دکان میں نمازیں کی ڈیوٹی تھی میری، تو ان کے گھر میں روزانہ انہوں نے پورے اس وقت تقریباً کوئی 80 کے قریب ان کے پورے ملک میں دکانیں ہیں، اور اچھی جگہوں پہ ہے، جیسے ڈیفینس، ماڈل ٹاؤن، بڑے بڑے علاقوں میں۔ تو انہوں نے ہر دکان کے اندر ایک حافظ صاحب مقرر کیا ہوا ہے، اس کو باقاعدہ اجرت دیتے ہیں، اس کا کام سورۃ البقرہ پڑھنی روزانہ، اور ان کا کاروبار دن بدن ترقی پہ جا رہا ہے۔ ایک ہے فرشی محنت، ایک ہے عرشی محنت۔ فرشی محنت کافر کرتے ہیں، اور مسلمان مومن کیا کرتا ہے؟ وہ فرشی محنت بھی کرتا ہے اور عرشی محنت بھی کرتا ہے، وہ دونوں کو ملا کے چلتا ہے۔ جب ہم دونوں کو ملائیں گے، کبھی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ خود اپنے گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ پڑھے، اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہو کسی حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگائے کہ میرے گھر میں ایک مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھے، اور اس کو عزت دے، احترام دے، عام لوگوں کی نظر سے اس کو نہ دیکھے، اس کو احترام آپ نہیں دے رہے ہو، اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو آپ احترام دے رہے ہو۔ تو اپنے گھر میں، اپنے فیکٹری میں، اپنے دفتر میں سورۃ البقرہ ضرور پڑھوایا کریں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرشوں کے پہ اپنے محبوب کو بلا کر عطا کیا ہے، اور فرمایا سورۃ البقرہ کی ایک ایک آیات جو اترتی تھی اس کے ساتھ 80 فرشتے اترتے تھے زمین پہ، اس کے احترام کے لیے 80 فرشتے اترتے۔ تو جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جس دکان میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جس فیکٹری میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، کبھی جادو، حسد، یہ شریر شیاطین جنات وہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور جہاں شیاطین، شریر شیطان اور جن داخل ہوتے ہیں یہ کام کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کام کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے سورۃ البقرہ اپنے گھر میں پڑھایا، تیسرے دن تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کرے، 3 دنوں میں ختم کر لیا کرے، لیکن سورۃ البقرہ سے دوستی کیجیے۔ اور اگر کچھ نہیں سورۃ البقرہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کر آخر تک جو ہے اس کو ضرور پڑھا کرے ہر رات میں۔ اس میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے پڑھنے میں، لیکن یہ عرشی تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر یہ تحفہ عطا کیا تھا، آپ اس کی قدر نہیں جان سکتے۔ جو بندہ جس کے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اس کے گھر پہ کبھی جادو نہیں ہوگا، اس کے گھر میں کبھی شیاطین نہیں آئیں گے، اس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اس کے گھر میں کبھی لا علاج بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی۔ یاد رکھو، لا علاج بیماریاں اس کے گھر میں نہیں ہوں گی جو بندہ سورۃ البقرہ سے دوستی لگائے گا۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں عام کیجیے۔ یہ جتنے وبائی مرض پھیلے ہوئے ہیں اس کا واحد علاج اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام کیجیے۔ کوئی وبائی مرض آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا آپ اگر اپنے گھر میں قرآن کی آواز کو بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔